حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، جب سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ہم تمہارے بارے خاموش رہے، بس آج تم خاموش رہو، ہم تمہارے اعمال نامے کو سنائیں گے۔ جو شخص اچھا اعمال نامہ دیکھے گا وہ اللہ کی تعریف کرے گا، اور جو شخص برا اعمال نامہ دیکھے گا وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کیونکہ یہ تو تمہارے ہی اعمال نامے ہیں، ہم تمہیں واپس لوٹا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ سو جس کو اس کا صحیفہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ اللہ کے سامنے مخلوق کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا جیسا کہ بادشاہ کے سامنے لشکر کو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 مرتبہ لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ پہلی بار ان سے پوچھ گچھ ہوگی، دوسری بار وہ اپنے عذر پیش کریں گے، اور تیسری بار ان کے اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے، نیک شخص کے دائیں ہاتھ میں اور بدکار کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے، سو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب یہ ہے کہ اس کے اوپر اعمال پیش کیے جائیں گے اور وہ جان لے گا کہ ان اعمال میں یہ طاعت ہے اور یہ معصیت ہے، پھر اس کو طاعت کے اوپر ثواب دیا جائے گا اور معصیت پر درگزر کیا جائے گا۔ تو یہ آسان حساب ہے۔ اگر اس سے کوئی عذر پوچھا جائے تو وہ عذر پیش نہ کر سکا تو یہ رسوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے حساب لیا گیا ہے اسے عذاب دیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد حساب پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنی رحمت کے چادر میں چھپا لے گا، حتیٰ کہ اس بندے کو پوری مخلوق سے چھپا لے گا، صرف اللہ ہی اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو نے فلاں نافرمانی کی ہے، تو وہ بندہ دل ہی دل میں کہے گا کہ آج میرا بچنا مشکل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا، تو میرے بارے میں کیا گمان کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اب کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، اگر تو مجھے بخش دے تو تو ارحم الراحمین ہے، اگر تو مجھے سزا دے تو میں اس کا حقدار ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جس طرح دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، اسی طرح آج بھی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، تو وہ شخص باہر آ کر کامیابی کا اعلان کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، آؤ میرے عزیزو اقربا، آؤ میرے دوستو، آؤ میرے رشتہ دارو، یہ میرا اعمال نامہ پکڑو اور اسے پڑھو کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی خواہش ہو کہ اس کا اعمال نامہ بڑی ترازو میں تلے، یعنی اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، تو اسے چاہیے کہ ہم پر جب درود بھیجے تو یوں پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ
کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث طیبہ کو کنز العمال میں نسائی شریف کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔